علیکم، میں ثاقب بٹ الفلاح بکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں، لیکن آج ٹیکس کی یا لاء کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ آج اقبال ڈے ہے، تو علامہ اقبال کے متعلق کچھ باتیں کی زندگی مجھے علامہ اقبال سے بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے، اور میں تھوڑا سا علامہ اقبال کے متعلق بتانا چاہوں گا۔ میری علامہ اقبال سے جو واقفیت ہوئی، جو شناسائی ہوئی، وہ جب میں نے کلاس 10 کے پیپر دے دیے تو اس کے بعد 4 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ گھر میں میرے ہاتھ ایک کتاب لگ گئی، بانگ درا کا ترجمہ تھا۔ وہ ڈونٹ نو کس کی تھی، شاید میرے والد صاحب کی تھی، جب انہوں نے اپنے پیپر دیے تھے۔ تو وہ میں نے ورک گردانی شروع کی اور اس میں میری دلچسپی بڑھتی گئی۔ اب جو 10ویں کا لڑکا ہے، عمر میری اس وقت آئی گیس 14-15 سال ہو گئی، اس عمر میں وہ جیسے علامہ اقبال کو پڑھ لے ترجمے کے ساتھ، تو پھر مثال جیسے اور پھر کوئی شاعری پسند نہیں آتی، اور اتنا زیادہ موٹیویشن تھی اس میں، اتنی زیادہ کہ جب بھی پڑھو من و خون بڑھ جاتا ہے۔ تو مجھے پھر اور کوئی شاعر نہیں پسند آتا تھا۔ بہرحال اچھا، جب میں نے پڑھ لی تو بہت زیادہ امپریس تھا میں، ابھی بھی امپریس ہوں۔ تو مجھے پتہ چلا کہ علامہ اقبال کا جو گھر تھا وہ سیالکوٹ میں تھا۔ تو ہمارے ایک رشتہ دار سیالکوٹ میں تھے، چنانچہ میں ان کے ادھر چلا گیا گھر، اور میں پہنچا، جب شام کو پہنچا تو مجھے بڑا شوق تھا کہ علامہ اقبال کا محلہ دیکھوں، ان کے گھر دیکھوں، گلیاں دیکھوں۔ تو میرا کزن تھا، میں نے کہا یار چل علامہ اقبال کے گھر چلنا ہے۔ تو میرے خالہ تھے، اللہ جنت نصیب کرے، تو کہتی بیٹا کھانا کھا لے۔ میں کہا نہیں، پہلے میں ادھر جاؤں گا پھر میں واپس آئے۔ چنانچہ میں اپنے کزن کے ساتھ چلا گیا ادھر۔ ان کا گھر جو قریب آ رہا تھا تو میرے دل کی دھڑکنیں جو تھی وہ بڑھ رہی تھی، اور میں یہ خیال کر رہا تھا کہ ان گلیوں میں، ان رستوں پہ، اسی جگہ پہ علامہ اقبال گزرے تھے، اور جہاں پہ انہوں نے سانس لی۔ چنانچہ ان کا گھر آ گیا۔ جب گھر آیا تو 5 تقریباً بج چکے تھے اور وہ اسے کلوز کر رہے تھے۔ تو میں گیا، میں نے کہا جی میں نے گھر دیکھنا ہے علامہ اقبال۔ تو عجیب سی کیفیت تھی ان کے وہ گھر دیکھ کے، بہت ہی عقیدت، بہت ہی محبت، بہت ہی پیار۔ تو میں کہا جی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے بیٹا آج ٹائم ختم ہو گیا، اب کل آئیں۔ میں کہا جی میں کل تو بہت دور ہے، میں کل تک انتظار نہیں کر سکتا، میں نے آج ہی دیکھنا ہے۔ کہتے بیٹا کل لے آئے، ابھی ٹائم ختم ہو گیا۔ میں کہا جی میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہتے اچھا کتنی دور سے آپ آئے؟ ہم نے کہا جی میں راولپنڈی سے آیا۔ تو وہ مسکرا دیے، کہنے لگے کہ یہاں پہ تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، عقیدت مند آتے ہیں، لیکن شاید ان کو میرے اس التجا پہ کوئی رحم آ گیا، ترس آ گیا۔ میں کہا اچھا جی اس لڑکے کو دکھا دے۔ چنانچہ ان کے گھر میں گیا، وہ لکڑی کا سارا گھر بنا ہوا ہے، اور درمیان میں صحن ہے۔ تو بیک سائڈ پہ 3-4 کمرے ہیں، اور پھر مجھے دکھایا کہ اس کمرے میں علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور میں دیکھ رہا، اور میری عقیدت سے آنکھوں میں آنسو تھے کہ یار اس جگہ پہ علامہ اقبال نے اپنا ٹائم گزارا ہے، اور یہاں پہ ہی سارے جو کلام لکھا گیا، بڑا بڑا کلام جس نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ دیا، سب ادھر کا ہی ہے۔ ادھر علامہ اقبال کی استعمال کی چیزیں بھی پڑی ہوئی تھی، اور ان میں وہ مشہور کرسی بھی تھی، وہ جو ایزی چیئر لمبی والی، وہ بھی ادھر ہی پڑی تھی۔ تو میں کہا سر میں اسے ہاتھ لگا لوں؟ تو بیٹا یہاں پہ بہت زیادہ عقیدت مند آتے ہیں، تو اگر ہاتھ لگانا شروع ہوا تو 200-250 سال میں یہ ختم ہو جائے گا، تو بس آپ دور سے نظارہ کر لیں۔ بہرحال وہ اتنا زبردست تھا، سین تھا، وہ دیکھنے کا منظر جو تھا وہ لفظوں میں نہیں بیان ہو سکتا۔ بہرحال تو میں کچھ علامہ اقبال کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک ان کی بڑی مشہور نظم ہے جس میں علامہ اقبال نے اپنے متعلق کچھ تھوڑا سا بتایا۔ زاہد و رندی، زہد و رندی، وہ ہے
ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی، تیزی نہیں منظور طبیعت کے دکھانے۔ شہرا تھا بہت آپ کی صوفی منشی کا، کرتے تھے ادب ان کا عالی و ادانی۔ کہتے تھے کہ پنہاں ہے تصوف میں شریعت، جس طرح کے الفاظ میں مضمر ہو معانی۔ کرتے تھے بیاں آپ کرامات کا اپنی، منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی۔ مدت سے رہا کرتے تھے ہمسائے میں میرے، تھی رند سے زاہد کی ملاقات پرانی۔ حضرت نے میرے ایک شناسا سے یہ پوچھا، اقبال کے ہو قمری و شمشاد معانی، پابندی احکام شریعت میں ہے کیسا؟ وہ شعر میں ہے رشک کلیم احمد۔ سنتے ہیں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا، ہے ایسا عقیدہ اثر فلسفہ دانی۔ کچھ آر اسے حسن فروشوں سے نہیں ہے، عادت ہمارے شعراء کی ہے پرانی۔ گانا جو ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت، اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ معنی۔ لیکن وہ کچھ اس کی طبیعت میں، مجھے ٹائم کافی گزر گیا تو بیچ میں سے کچھ شعر مس ہیں، اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہوں گا۔ کچھ اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفسیر علی ہم نے سنی اس کی زبانی، لیکن یہ سنا اپنے ایک اور ہے، گانا جو ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت، اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ معنی، لیکن یہ سنا اپنے مریدوں سے ہے میں نے، بے داغ ہے مانند سحر اس کی جوان۔ القصہ بہت طول دیا آواز کو اپنے، تا دیر رہی آپ کی یہ ناز بیان۔ اس شہر میں جو بات ہو کھل جاتی ہے سب میں نے بھی سنی اپنے احبا کی زبانی۔ ایک دن جو سرے راہ ملے حضرت زاہد، باتوں میں وہیں چھڑ گئی پھر بات پرانی۔ فرمایا شکایت وہ محبت کے سبب ہے فرض میرا راہ شریعت کی دکھانی۔ آگے فارسی ہے، ذرا مشکل الفاظ ہے۔ تو وہ مولانا صاحب علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیا ہو؟ آپ میں بڑی اپوزٹ ٹائپ کی جو کوالٹیز ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں، تو آپ حقیقت میں ہیں کیا؟ تو علامہ اقبال نے علامہ اقبال کے متعلق کہتے ہیں کہ واہ، اگر آپ کو معلوم نہیں میری حقیقت، پیدا نہیں کچھ اس میں قصور ہمدانی، میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی۔ مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں، کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی۔ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت ہے نظم۔ پھر شکوہ ان کی، شکوہ کے کچھ ایک زمانے میں ساری شکوہ تقریباً یاد تھی، اب جو ہے وہ کچھ بیچ میں سے شعر یاد ہے۔ وہ ہے نا، کیوں ضیاکار بنو سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کرو محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنو اور ہما تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہو کے خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم با دہن ہے مجھ کو۔ تو پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہ گار بھی ہیں، امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں اور مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمان۔ اور ایک جگہ ہے کہ نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار۔ تو جب یہ شکوہ چھپی تھی، یہ بیسیکلی مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، اور بہت زیادہ شور مچ گیا، بلکہ علامہ اقبال پر کفر کے فتوے بھی لگ گئے۔ تو پھر انہوں نے جواب شکوہ لی۔ جواب شکوہ جو تھی وہ
قرآن میں سے لیا گیا، اللہ کا ایک قسم اللہ کی طرف سے جواب تھا۔ ایک بڑی خوبصورت باتیں تھیں، جو ہے سفید دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، یہ تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرد۔ تو بڑے زبردست کے شعر ہیں، اور ایک شعر ہے جو نوجوانوں کے لیے، جو آج کل کے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ علامہ اقبال نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ یہ شاہین ہے میرے، اور جو شاہین کا المیہ ہے آج کل کا وہ کیا ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں۔ فریب اس کا مطلب میں آسان یہ ہے کہ جو وہ شاہین کہ جس کو دھوکہ ملا ہے، دھوکہ جس کے ساتھ ہوا ہے، اور جو گدھ کے ساتھ پل کے جوان ہوا ہے، وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ رسم شاہ پاس۔ تو ایک میری درخواست ہے تمام سننے والوں سے کہ ضرور علامہ اقبال کو پڑھیں، یہ بہت بڑے شاعر تھے، اور شاید ان جیسا پہلے بھی کوئی نہیں آیا تو شاید بعد میں کوئی نہیں آیا، بہت بڑا وہ ان کا ہے نا، علامہ اقبال کا جو خیال کا، جو ان کے تخیل کی پرواز کی تو کوئی حد نہیں ہے، کدھر کدھر وہ سوچتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں۔ وہ ایک جگہ نا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ چلیں خوش رہیں، اور علامہ اقبال کا کلام پڑھیں، اور ان کے لیے دعائے خیر کریں، اور پاکستان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری مشکلیں دور کرے، اور جو مسلمانوں پہ اس وقت آفتیں آئی ہوئی، اللہ پاک ان کو بھی دور کرے۔ اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم۔